سب سے پہلے تو آپ کو پاکستان میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو ابھی تک یاد ہے کہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو اس دوران میں ایرانی پارلیمنٹ کے ایک اجلاس کے دوران تشکر پاکستان، تھینک یو پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ پاکستان کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو نعرے لگائے گئے تشکر پاکستان، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیلی خوشحالم کہ این فرصت برای من مجھے نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں جناب ایاز صادق صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی دعوت پہ پاکستان کے ایک آفیشیل دورہ پہ، جو کہ صہیونی حکومت کی طرف سے جو 12 روزہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی تھی، اس کے بعد یہ دورہ ہو رہا ہے پاکستان، جو کہ ہمارا دوست، برادر اور عزیز ملک ہے، میں اس کا دورہ کروں۔ کشور دوست، برادر و عزیزمون، از این جهت باید عرض کنم که اس جہت سے کیونکہ میں ایران کے جو عوام ہے ان کی نمائندگی کرتا ہوں، ان کی نمائندگی میں میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے جو عزیز ہمارے بھائی ہیں ان کو اپنے ایرانی بھائیوں کا اسلام جو ہے وہ پہنچاؤں، جو کہ نہایت گرم جوشی سے یہ اسلام جو ہے میں پہنچانا چاہوں گا۔ شید پاکستان برسونم، علاوه بر اینکه دو کشور همسایه ہم هستیم، دو ہمسایہ ممالک ہیں، ہم دو بھائی ہیں، دو مسلمان ملک ہیں، اور اس آیہ قرآنی کے مصداق کہ مومنین جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم بہت ہی قریبی دوست ہیں، اور ہمارا تاریخی طور پہ، تمدنی طور پہ اور ثقافتی طور پہ ایک گہرا تعلق ہے، اور دینی طور پہ ہمارا گہرا تعلق ہے، و بسیار به هم نزدیک و دوست هستیم. این هم یک سابقه آپ جانتے ہیں کہ مختلف معاشروں میں دوست بھی پائے جاتے ہیں، اور عام صورتحال میں مختلف جو پارٹیز ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ معاشرے اور وہ ممالک اور وہ پارٹیز جو کہ ایک عام صورتحال سے علاوہ جو جنگی صورتحال ہو، جب آپ کو ایک سخت دشمن کا سامنا ہو، ایسا دشمن جو کہ بچوں کا بھی قاتل ہے، جو کہ نہایت ہی مجرم ہے، اور غیر قانونی طور پہ جو ہے ایک حکومت اس نے سنبھالی ہوئی ہے، جس میں کہنا چاہوں گا کہ وہ صہیونی حکومت، اس کے ساتھ جب آپ کی جنگ ہوتی ہے تو اس وقت کس طرح سے آپ کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور جب آپ کو اس دشمن کے خلاف سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو میں شہید چمران صاحب، جو کہ ہماری 8 سالہ جنگ کے ایک عظیم مجاہد تھے، اس میں شہید ہوئے، انہوں نے ان کا ایک مشہور جملہ ہے کہ جب جنگ کا نکارہ بجتا ہے تو اس وقت مرد کا جو ہے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مجاہد ہے اور کتنا جو ہے کوئی بہادر ہے۔ تو ان سخت ایام میں جو ہے جب ہمیں ایک دشمن کا سامنا تھا تو پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، یہ سب جو ہے چاہے جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل کے اور پارلیمنٹ کے اندر ہمیں مکمل طور پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑے تھے، ہمیں مکمل طور پہ انہوں نے سپورٹ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ایران ہمیشہ اس محبت کے لیے، اس سپورٹ کے لیے پاکستان کا ممنون رہے گا، اس کا شکریہ ادا کرتا رہے گا، اور دل کی تہ اتھا گہرائیوں سے یہ شکریہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ہم پاکستان کے عوام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، شکریہ کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے سخت ایام میں جب ہم مشکل میں تھے ہمارا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ یہ ان کی سپورٹ ہمیشہ ہمیں یاد رہے گی۔ پر میکنه و از اعماق وجودش عرض ارادت به مردم عزیز پاکستان میکنه که در این روزهای سخت این گونه ملت ایران رو و ایران عزیز رو و انقلاب اسلامی رو و اون هم علیه رژیم صهیونیستی تشویق کردن، حمایت کردن و تا پای جان ایستادن. و از همین جهت هم در اولین فرصت ممکن در اولین سفر یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلی اپنی اپرچونٹی میں، اور میرا پہلا جو ہے غیر ملکی دورہ میں نے انتخاب کیا وہ پاکستان کا تھا، تاکہ ایک مرتبہ پھر میں ذاتی طور پہ
پاکستان کی سرزمین پہ پہنچ کے اپنا ایرانی قوم کا، ایران کی حکومت کا، ایران کی پارلیمنٹ کا اور ایران کے جو محبوب سپریم لیڈر ہیں ان کی طرف سے پاکستان کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ پاکستان نے اپنی ایک حق کا ساتھ دینے کے لیے جو اپنی حق طلبی جو ہے اس کے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کی قوم کا شکریہ ادا کروں جو کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جذبات رکھتے ہیں۔ عزیز انقلاب اسلامیمون تشکر کنم از ملت حق طلب، عدالت خواه و ضد اسرائیلی پاکستان۔ سر یہ بتائیے کہ کیا دوبارہ آپ کو خطرہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل دوبارہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ تاریخ نشون داده و عملکرد رژیم صهیونیستی و حمایت‌های دائمی آمریکا نشون داده که ہمیشه تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور صہیونی حکومت کا جو پہلا سابقہ ریکارڈ ہے اور جو اس کو مسلسل سپورٹ امریکہ سے مل رہی ہے، یہ سب کچھ بتاتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صہیونی حکومت جس طرح کے اس کے نظریات ہیں، جس طرح کے اس کے عقائد ہیں اور جس طرح کی چیزوں پہ وہ بلیو کرتی ہے، یہ حکومت ہمیشہ ایک سیریس خطرہ ہے تمام امت اسلامیہ کے لیے، تمام اسلامی ممالک کے لیے، اور جو حال ہی میں غزہ میں جو جنگ ہوئی ہے اس سے اس حکومت کی انسان دشمنی جو ہے یہ ایک ثابت شدہ چیز ہے کہ یہ کبھی بھی جو ہے اس کے اعتقادات میں انسانیت کا احترام نہیں رہا، اور جو کچھ بھی جو لوگ جو ہے اور جو ممالک جو کہ انسانیت کا دفاع کریں گے، حق کا ساتھ دیں گے اور انٹرنیشنل قوانین کی جو خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے خلاف اس کی یہ عزائم اور ان کا خطرہ جو ہے اسی طرح سے برقرار رہے گا۔ اسپیشلی امت اسلامیہ کے خلاف یہ خطرہ جو ہے یہ اسی طرح سے باقی ہے جب تک کہ اس حکومت کا وجود باقی ہے، اور گزشتہ 80 سالہ تاریخ اس حکومت کی یہ بتاتی ہے کہ اس نے کبھی بھی جو ہے اپنی جو غصب شدہ سرزمین ہے اس پہ رہتے ہوئے امت اسلامیہ کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کے اقدام سے دریغ نہیں کیا، اور ہمیشہ ایک خطرے کے طور پہ جو ہے یہ موجود رہی ہے۔ وہاں پہ جنگ بندیاں بھی ہوتی رہی ہیں اس دوران جو ہے، اور جنگ بھی ہوتی رہی ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے ابھی تک جو ہے ایک تھریٹ کے طور پہ باقی ہے، اور اس کی یہ تھریٹ ابھی تک باقی رہے گی۔ همیشه تهدید بوده و مرتب در آتش بست و در جنگ. من فکر میکنم که این تهدید همینطور ادامه داره. شما دیدید 1948 در سرزمین‌های اشغالی مستقر شد. در 1948 میں جب یہ رجیم وجود میں آئی، اس فلسطین کی سرزمین پہ مستقر ہوئی، تو اس کے بعد 50 کی دہائی میں اس نے جنگ کی، 60 کی دہائی میں بھی اس نے جنگیں کی اسلامی ممالک کے خلاف، اور اس کی یہ پالیسی تھی کہ توسیع پسندی کی پالیسی تھی، اور علاقوں کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کرنا جو ہے اس کا ٹارگیٹ تھا۔ اس کے بعد 80 کی دہائی میں لبنان پہ حملہ کیا گیا اور بیروت تک آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ وہ جنگیں بھی کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ بندیاں بھی ہوتی رہی، اور کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا اسی دوران، اوسلو کا معاہدہ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ اس نے غزہ پہ حملہ کیا، اور یہ اس کی جو جارحیت ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی نیتن یاہو صاحب جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں اور ڈیوڈ کوریڈور کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ شام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اس وقت کی جو موجودہ شامی حکومت ہے وہ کمپریہنسو جو نیگوسیشنز یا مذاکرات جو ہے وہ صہیونی حکومت کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن شام کا ایک حصہ اور اس کے کچھ امپورٹنٹ جو پوائنٹس جو ہیں اس وقت اس پہ اسرائیل نے اس وقت قبضہ کیا ہوا ہے، اور جو صہیونی حکومت کا طریقہ کار ہے وہ کسی بھی لاجک پہ جو ہے وہ بیس نہیں کرتا، بلکہ اس کی بیس جو ہے وہ طاقت کا استعمال ہے، وہ ظلم و ستم ہے، اور بچوں کا قتل عام ہے، اور ہر قسم کی جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہے، اور یہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے۔ لذا
رفتار او هیچ منطقی نداره. او با زور، با جنایت، با کودک کشی و با تخریب و فشار میخواد گسترش سرزمینی بده. همین الان هم که آتش بس و صلح کرده، انہوں نے جنگ بندی بھی کی اور صلح بھی کی، لبنان کے ساتھ کی، لیکن لبنان پہ ہر روز جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈرونز وہاں پہ حملے کر رہے ہیں. لبنان پہ بمباری بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ گولہ باری بھی کر رہے ہیں، اور ڈرونز کے ذریعے بھی حملہ کر رہے ہیں. شام کے ساتھ بھی ان کی سیم سچویشن ہے، وہاں پہ بھی ان کے اسی طرح کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. غزہ کا معاہدہ کیا ہے، وہاں پہ ایگریمنٹ کیا ہے، لیکن وہاں پہ بھی بمباری اسی طرح جاری ہے، اور ان کے ڈرونز کے حملے بھی اسی طرح سے جاری ہیں، اور عوام کو، بے گناہ لوگوں کو اسی طرح وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور کشت و خون کا سلسلہ جاری ہے. جناب یاسر عرفات کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کے بعد جب وہ فوت ہو گئے تو یہ پتہ چلا کہ ان کا بایولوجیکل مرڈر کیا گیا ہے. اور جب ان کی مزید جو ہے انویسٹیگیشن کی گئی ان کی قبر پہ جو ہے، تو یہ بات ثابت ہوگی کہ صہیونی حکومت نے ان کا بایولوجیکل مرڈر کیا تھا. تو یہ دیکھیے کہ یہ انسان کش جو حکومت ہے، یہ رجیم جو ہے، ایک طرف مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتی ہے، اور اسی وقت جو ہے وہ اپنا جو فریق مقابل ہے اس کو ٹیرر کرنے کا، اس کے اسیسینیشن کے پلانز بھی بناتی ہے. لہٰذا ہمارے پاس اس حکومت کے خلاف لڑنے کے علاوہ اس کے ساتھ جنگ کرنے کے، جو کہ انسانیت دشمن ہے، جو ابراہیمی دین ہے ان کی دشمن ہے، یہ حکومت انسانیت دشمن ہے اور اسلام دشمن ہے. ہمارے پاس اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. رژیم ضد انسانیت، ضد ادیان ابراهیمی و ضد بشریت و اسلام نیست. باید با این مبارزه کرد.